دین سے دنیا کا تعلق وقت کی شروعات سے۔ دین کی ڈور تھامے انسان دنیا سے آخرت تک کا راستہ پرسکون طے کر سکتا ہے، اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دین کے راستے پر چلانا ہم سب کا ایک دوسرے پر فرض ہے۔ آئیے قریب سے جانیں دین کا تعلق دنیا سے۔ RJ مہوش خان کے ساتھ سنیے FM 107 کے خصوصی پروگرام راہ حیات۔ السلام علیکم۔ راہ حیات میں میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں۔ یہ دنیا ایک مٹیریل ورلڈ ہے اور انسان مادہ پرست یعنی مٹیریلسٹک۔ ہماری زندگی کی پوری بھاگ دوڑ مادی چیزوں کے گرد ہی گھومتی ہے۔ کھانا پینا، گھر، گاڑی، کپڑے، بینک بیلنس، یہی چیزیں ہماری زندگی کا محور ہوتی ہیں۔ اچھے سے اچھا کھانا، بہترین فیسلٹیز ہمارا پیٹ، ہماری نیت نہیں بھر پاتی، اور ہمیں اور سے اور بہتر سے بہتر کی تلاش رہتی ہے، خواہش رہتی ہے۔ ان مادی چیزوں کی وجہ سے کسی کو دھوکہ دینا ہو، بےایمانی کرنی ہو، کاروبار میں جھوٹ بولنا ہو، یہاں تک کہ بعض اوقات انسان حرام کمائی کی طرف بھی راغب ہو جاتا ہے۔ وجہ وہی مادی اشیاء کا حصول، ان کو پانے کی خواہش۔ انسان کا سب سے بڑا خوف اگر دیکھا جائے تو مال و دولت کا چھن جانا، اس کا کم ہو جانا ہی ہے۔ آج کے شو میں ہم جانیں گے کہ اسلام میں رزق کا کیا کانسیپٹ ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ میں اور آپ رزق کے صحیح معنوں پہ غور کر سکیں۔ جب بھی ہم لفظ رزق سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً سے کھانے پینے کی اشیاء، ڈائننگ ٹیبل کھانوں سے سجی ہوئی، سودا سلف یعنی گراسری، یا پھر مال و دولت کا تصور آ جاتا ہے، جبکہ لفظ رزق بہت وسعت کا حامل ہے۔ رزق کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے کہ جو چیز بھی ہمیں نفع دیتی ہو، ہمارے لیے بھلائی لاتی ہو، ہمیں فائدہ پہنچاتی ہو، وہ رزق ہے۔ جیسے اللہ نے ہمیں شفیق ماں باپ، غمگسار بھائی بہن، فرما بردار اولاد، ہمدرد اور دکھ سکھ کے ساتھی میاں بیوی جیسے رشتے دیے ہیں۔ یہ محبتیں بھی دراصل اس کا دیا رزق ہیں۔ ہمیں معاملات کو سمجھنے، ان کو سلجھانے کی دانش عطا کی، زبانیں سمجھنے، اپنی بات دوسروں کو سمجھانے کی صلاحیت دی، ہمیں اتنی عقل سے نوازا کہ ہم مختلف علوم سیکھ سکیں، ہنر اپنا سکیں۔ ہماری کتابیں، ہمارے ٹیچر ہمیں ملا رزق ہیں۔ لوگوں سے ملنے والی عزت، ہمارا مرتبہ، معاشرے میں مقام، چار لوگوں میں پہچانے جانا یعنی شہرت، یہ سب اس کا دیا رزق ہے۔ ہمارے جسم میں گردش کرتا ہوا لہو، صحت مند زندگی، یہ بھی اس کا رزق ہے۔ ہم کھلی فضا میں سانس لیتے ہیں، ہمارا ماحول، پھول پودے جو ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں، یہ آکسیجن، سورج کی روشنی، رات کا سکون، جسمانی طاقت، مکمل نیند، یہ بھی اس کا رزق ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارا اللہ پر مکمل یقین، اس پر پختہ یقین، عقیدہ، اس کی فرما برداری، اطاعت و عبادت کا احساس، دل میں اس کے لیے پیدا ہونے والا تشکر، اس کی ناراضگی کا ڈر، اس کو منا لینے کی خواہش، عظیم ترین رزق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور احترام بھی اس کا احسان، اس کا رزق ہے۔ اور زبان سے جاری ہونے والے کلمے بھی اس کی عطا، اس کا دیا رزق ہے۔ یعنی رزق ہر وہ چیز، رشتہ، علم جو ہماری زندگی میں راحت کا باعث ہو اور ہمیں نفع پہنچاتی ہو، وہ رزق ہوتا ہے۔ ہم جب صرف پیسے کو رزق سمجھ کر نادانی میں اللہ سے پیسے مانگتے ہیں تو بہت بڑی بھول کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم پریشانی میں اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، پر آسانی ملنے پر اس کے ناشکرے اور ناقدرے بن جاتے ہیں، اور سب سے بڑی دولت یعنی ایمان کو کمزور کر بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے خیر والا رزق کی طلب کرنا چاہیے
تمام مخلوقات کو رزق فراہم کرنے کی صلاحیت و قوت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ کوئی انسان اللہ کے دیے ہوئے میں سے تو کسی کو دے سکتا ہے، لیکن اس کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ رازق صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون۔ اے لوگوں، یاد کرو ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر نازل کی ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر آخر تم کہاں اوندھے چلے جا رہے ہو؟ ہمارا رازق ہمارا رب ہی ہے، اور اس کا ایک نام الرزاق یعنی رزق عطا کرنے والا بھی ہے۔ اللہ بلا امتیاز سب کو رزق عطا کرتا ہے۔ اگر ہم صرف خوراک کی بات کریں تو پتھروں میں موجود کیڑوں سے لے کر سمندروں میں موجود دیو ہیکل مچھلیوں کو روزانہ ہزاروں ٹن کھانا کون فراہم کر رہا ہے؟ جانور، پرندوں، درختوں کو نشو و نما عطا کرنے والا تمام انسانوں کو، چاہے وہ اس پر ایمان لائیں یا نہیں، وہ ہر کسی کو عطا کرتا ہے۔ سورہ ہود میں ارشاد ربانی ہے، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو، اور اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی۔ ہر بات ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ یہ یقیناً اللہ کی سخاوت ہے کہ بلا حساب اپنے بندوں کو نوازتا رہتا ہے۔ اگر رزق کا بٹوارا ہم انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو ہم کبھی آگے نہ بانٹتے، اپنی ہوس میں سب اپنے ہی تصرف میں رکھتے۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا رزق اس کے ساتھ دنیا میں اترتا ہے۔ اس کے بچپن سے لے کر اس کی موت کے وقت تک کا رزق اس کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا خوف بھوک افلاس کا خوف کتنا بودا، کتنا بے معنی ہے، اگر سوچیں تو ہنسی آ جاتی ہے۔ اکثر رئیس اور امیر لوگ جن کے پاس دولت کی فراوانی ہو آپ کو یہ کہتے نظر آئیں گے، ہماری تو کئی نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں۔ یہ یقین ان کو اپنے بینک اکاؤنٹ میں موجود رقم کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی تو کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ واقعتاً ان کے پاس رہے گا بھی کہ نہیں۔ کوئی چھوٹی سی آفت، معمولی بیماری، بعض اوقات ساری بچت، سارا بینک بیلنس منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ جیسے انسان کی اگلی سانس کا کوئی بھروسہ نہیں، ایسے ہی اس کی کہی ہوئی بات، اس کے پلانز کی بھی حقیقت پانی کے بلبلے سے زیادہ نہیں۔ پر اگر یہی وعدہ اس پوری کائنات کے تنہا مالک، مکمل طاقت و قوت والے رب کا ہو کہ رزق دینا میرا ذمہ ہے، اس کی فکر نہ کرو، تو ہم کیوں اعتبار نہیں کرتے؟ پھر بھی کیوں معمولی چیزوں کے لیے خود کو خوار کرتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، کوئی جان تب تک نہیں مرتی جب تک وہ تمام رزق حاصل نہ کر لے جو اس کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق
فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون۔ اور اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔ اب جن لوگوں کو برتری دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو اس طرح نہیں لوٹا دیتے کہ وہ سب برابر ہو جائے، تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ یہ بات سچ ہے کہ ہمیں معاشرے میں امیر غریب یعنی مختلف طبقات نظر آتے ہیں، لیکن یہ تقسیم بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی۔ جس کو زیادہ عطا کیا گیا اس کی آزمائش بھی سخت رکھی گئی کہ وہ اللہ کی دیے ہوئے میں سے آگے دے گا کہ نہیں، اور غریبوں کا بھی امتحان ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے گا کہ نہیں۔ یہاں یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر اللہ کسی کو زیادہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اس سے بہت خوش ہے، اور اگر کسی کو کم ملا ہو تو وہ یہ سوچنے لگے کہ شاید اللہ اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ یہ تو اس کی مصلحت ہے، اس کا نظام، اور وہ یقیناً بہتر جانتا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے اور انعام و اکرام سے نوازتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری عزت کی ہے، اور دوسری طرف جب اسے آزماتا ہے اور اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری توہین کی ہے۔ جن کے رزق محدود ہیں وہ صبر کا مظاہرہ کریں، اور جن کو بہت زیادہ دیا گیا ہے وہ شکر کریں، اور اللہ کے دیے رزق میں سے دوسروں کو بھی نفع پہنچائیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارا رزق لکھ دیا گیا ہے، تو اکثر لوگ اس بات کا بھی غلط مطلب نکال دیتے ہیں کہ رزق اگر اللہ نے نصیب میں لکھ ہی دیا ہے تو اسی کا کام ہے دینا، میں کیوں محنت کروں، میں کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالوں۔ تو یہ بات بھی غلط ہے۔ رازق بے شک وہی ہے، پر اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے اس نے مختلف روزگار حاصل کرنے کے ذرائع بھی پیدا کیے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا گیا تو ان کو مختلف علوم ہنر سکھا کر بھیجا گیا تاکہ وہ اپنے اور اپنی اولاد کے لیے اللہ کا فضل زمین پر محنت و مشقت کر کے تلاش کر سکیں۔ بغیر محنت کاہلی کے ساتھ تو رزق کسی کو بھی نہیں ملتا۔ جو اللہ پر یقین کر کر جد و جہد کرتا ہے اس پہ ہی اللہ اپنے خزانے کھولتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بكل شیء علیم۔ اللہ اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے بھی قابل غور ہے جو دوسروں کی قسمتوں، ان کی نعمتوں پر حسد کرتے ہیں۔ دراصل ان کا یہ حسد و جلن اللہ کی تقسیم پہ ناراضی ہونا ہے۔ اللہ کی منشا، اس کی مرضی کے بغیر تو کسی کو بھی کچھ نہیں ملتا، پھر کیسی حسد، کیسا غصہ؟ ہر انسان اپنے نصیب کا ہی کھاتا ہے، کسی دوسرے کے حصے کا رزق آپ چھین نہیں سکتے، نہ ہی کوئی دوسرا قادر ہے کہ آپ کا حصہ اڑا لے جائے۔ غور کریں تو مزید پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی رازق ہے۔ وہ ان لوگوں کو جو اس کی کتاب کی بے حرمتی تک کر جاتے ہیں، نافرمانی کی تمام حدود پار کر جاتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں
اس کے وجود کا یکسر انکار کرتے ہیں۔ وہ تو ان کا دانہ پانی بھی نہیں روکتا، بلکہ اس دنیا میں ان کو ڈھیل دے کر اور زیادہ روپے پیسے سے نوازتا ہے، اور وہ پیسے کے نشے میں مست ہو کر بھول جاتے ہیں کہ ایک دن تو اس کا سامنا کرنا ہی ہے، چاہے کتنا ہی چھٹلا لیں، اور اس دن وہ جان لیں گے کہ کون تھا جو ان کی ضرورتیں پوری کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار، اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجیے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے۔ اللہ نے کہا، اور جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا، مگر پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ رزق کیسے ملتا ہے؟ تو اس کی بہت سمپل ٹپ ہمیں اللہ نے خود بتا دی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر بندہ اس پر یقین رکھے گا تو اللہ اسے وہاں سے رزق فراہم کرے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ جو بھی اللہ پر توکل کرے تو اس کے سبب بن ہی جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ پھر جب وہ عورتیں اپنی عدت کی میعاد کو پہنچنے لگی تو تم یا تو انہیں بھلے طریقے پر اپنے نکاح میں روک رکھو، یا پھر بھلے طریقے سے ان کو الگ کر دو، اور اپنے میں سے 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو عدل والے ہیں، اور اللہ کی خاطر سیدھی سیدھی گواہی دو۔ لوگوں، یہ وہ بات ہے جس کی نصیحت اس شخص کو کی جا رہی ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کا کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، البتہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا، جو اللہ پر بھروسہ رکھے جیسے اس پہ بھروسہ رکھنے کا حق ہے تو اللہ اسے لازماً رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور شام بھرے پیٹ لوٹتے ہیں۔ استغفار کی کثرت بھی رزق کو بڑھاتا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو نصیحت کی تھی کہ اللہ سے استغفار کیا کرو تو اللہ تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کر دے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ چنانچہ میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کر دے گا۔ اللہ کا پہلے ہی وعدہ ہے کہ جو کوئی بھی اس کو پکارے گا وہ اس کا جواب ضرور دے گا۔ کوئی اس سے رزق مانگے تو وہ اپنی رحمت سے نوازتا ہی ہے۔ وہ رب جو حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے حجرے میں بے موسم کے پھل فراہم کرتا رہا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی فرمائش پر آسمان سے دسترخوان اتار سکتا ہے، جو بنی اسرائیل کو عرصے تک من و سلوہ سے نوازتا رہا، یقیناً طلب کرنے پہ وہ نوازتا ہی ہے۔ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ چنانچہ عیسیٰ ابن مریم نے درخواست کی کہ یا اللہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار دیجئے جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے ایک خوشی کا موقع بن جائے اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں یہ نعمت عطا فرما ہی دیجئے اور آپ سب سے بہتر عطا فرمانے والے ہیں۔ ہاں، برقرار رکھنے کے لیے شرط ہے شکر گزاری کی۔ اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہنا ضروری ہے، اس سے مانگنا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اور بے شمار احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے مانگنا ہے۔ صبح کے اذکار میں بھی ایسی دعائیں ہیں، شام کے اذکار میں بھی ایسی دعائیں ہیں جن کو پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان جتنا خرچ کرتا ہے اس کے اجر کے ساتھ ہی اس کو اس دنیا میں بھی اس کے بدلے دگنا ملنے کا وعدہ ہے۔ رزق میں اضافے کا ایک اور سبب تب بنتا ہے جب ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرتے ہیں، ان کی آنتداری کرتے ہیں۔ اس سے نہ صرف رزق بلکہ زندگی میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سے مانگیے، اس کے احکامات مانیے۔ رزق تو وہ اس کو بھی دے رہا ہے جو اس کو نہیں مانتا، کیونکہ رزق کا وعدہ ہے۔ جیسے سمجھیں آپ کو کسی نے کسی اسپیشل مشن پر کچھ عرصے کے لیے کسی جگہ بھیجا۔ اس نے کہا کہ تمہارا کھانا پینا، رہنا سہنا سب میری ذمہ داری ہے، بس تم اپنے مقصد، اپنے مشن پہ فوکس کرنا۔ پر وہ آدمی اس جگہ پہنچ کر کھائے پیے، پکنک مناتا رہے، گھومتا پھرتا رہے، لیکن جس کام کے لیے اسے بھیجا گیا تھا وہی کام نہ کرے، تو یقیناً جس نے اس سفر کے لیے اسپانسر کیا تھا اس کا ریئیکشن کیا ہوگا یہ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ اس انسان نے تمام انویسٹمنٹ، تمام ریسورسز جو مشن کے لیے تھیں برباد کر دی۔ اسی طرح اللہ نے بھی اس دنیا میں ہمیں ایک مشن پہ ہی بھیجا تھا کہ ہم اس دنیا میں آ کر اس کو یاد رکھیں، اس کی عبادت و فرما برداری کریں، اس کا پیغام آگے پہنچائیں۔ اللہ نے ہماری پیدائش کے ساتھ ہی ہمارے رزق کا انتظام ماں باپ کی صورت میں کر دیا۔ زندگی کے تقریباً 20-22 سال تک تو ہمیں خوراک، رہائش، تعلیم، تفریح کے لیے رزق کے ذرائع سوچنے ہی نہیں پڑتے۔ پھر اللہ ہی ہمیں روزگار دیتا ہے، مواقع بناتا ہے، پھر ہماری شادی، اولاد سب ہمارے نصیب میں لکھتا ہے۔ رزق، رہائش، اسباب، تعلیم کے ذریعے وہ بناتا رہے گا۔ آپ کا کام ہے ایمانداری اور محنت سے رزق کے حصول میں محنت کرنا، کوشش کرنا، اور اپنی قوت بازو کے بجائے بھروسہ اللہ پہ رکھنا۔ یاد رکھیے اس کی دی ہوئی ہر نعمت کا حساب ہوگا۔ یقیناً آج کی اس ڈاکیومنٹری سے آپ نے جانا ہوگا کہ رزق کے لیے
اللہ پہ بھروسہ رکھنا کافی ہے. اس پہ بھروسہ رکھیے اور محنت و مشقت کیجیے, آپ کو رزق ضرور ملے گا. آج کی اس ڈاکیومنٹری کا اختتام میں اپنی پسندیدہ حدیث قدسی سے کروں گی. اے ابن آدم, ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے, ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. بس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے, تو میں تجھے نواز دوں گا وہ بھی جو تیری چاہت ہے, اور اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے, تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے, اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں اسی شو میں جس کا نام ہے راہ حیات, ایک بہترین سی ڈاکیومنٹری کے ساتھ. میری طرف سے اللہ حافظ.